ويستحيل ضد ما تقدم من الصفات الشامخات فاعلما لأنه لو لم يكن موصوفا بها لكان بالسوى معروفا وكل من قام به سواها فهو الذي في الفقر قد تناهى والواحد المعبود لا يفتقر لغيره جل الغني المقتدر وجائز في حقه الإيجاد والترك والإشقاء والإسعاد ومن يقل فعل الصلاح وجبا على الإله قد أساء الأدب واجزم أخي برؤية الإله في جنة الخلد بلا تناهي إذ البقوع جاعز بالعقل وقد أتى فيه دلیل النقل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج ہم اپنی گفتگو کا جو آغاز کر رہے ہیں، یہ کل ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے 42 اشعار جو ہیں وہ پڑھے تھے، اور آج اس سے آگے آغاز کر رہے ہیں. اور کل جو ہم نے پڑھا تھا وہاں تک 40 صفات کا بیان اللہ رب العزت کے حق میں مکمل ہوا. تو وہ فرماتے ہیں وَيَسْتَحِيلُ ضِدُّ مَا تَقَدَّمَ. یہ جو 20 صفات ہم نے پڑھی تھیں، 20 میں سے ایک صفت نفسیہ، 5 صفات سلبیہ، 7 صفات معانی، 7 صفات معنویہ. تو یہ جو 20 پڑھی تھیں، اب وہ فرماتے ہیں وَيَسْتَحِيلُ ضِدُّ مَا تَقَدَّمَ. ما تقدمہ سے مراد ہے کہ جو گزر چکی، جن کا بیان ہو چکا، ان کے جو برعکس ہے وہ محال ہے. وَيَسْتَحِيلُ ضِدُّ مَا تَقَدَّمَ. جو ہم نے صفات پڑھ لی ہیں ان کے جو برعکس ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حق میں مستحیل ہے. من الصفات الشامخات، وہ صفات جو بڑی بلند تر ہیں. شامخات کا کیا مطلب ہے؟ بلند تر جو اللہ کی صفات ہیں. من الصفات الشامخات فاعلما. جو اللہ تعالیٰ کی بلند صفات آپ نے پڑھ لی ہیں، جو اس کے برعکس ہیں وہ مستحیل ہیں. فاعلما، پس تو جان لے، پس تو جان لے. لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَوْصُوفًا بِهَا لَكَانَ بِالسِّوَى مَعْرُوفًا. کیونکہ اللہ رب العزت اگر ان صفات کے ساتھ موصوف نہ سمجھا جائے جو ہم نے پڑھی ہیں، اگر اللہ رب العزت ان صفات کے ساتھ متصف نہ مانا جائے، موصوف نہ سمجھا جائے، لَكَانَ بِالسِّوَى مَعْرُوفًا، تو پھر وہ ان کے علاوہ جو صفات ہیں ان سے معروف ہو جائے گا، اور ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، محال ہے. مثلا اب تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ دہرا لیتا ہوں. پہلے کوئی ایک بندہ اٹھ کے 20 صفات گنوا دے، جو 20 صفات ہیں وہ ساری گنوا دے. کوئی دوست کون گنوائے گا؟ ہاتھ کھڑا کریں. کوئی ایک دوست گنوا دے ساری صفات، 20 جو ہیں، 20 کوشش کریں. پہلی کون سی ہے بھائی؟ بولتے جائیں. صفت نفسیہ جو وجود ہے. دوسری 5 اکٹھی بولتے ہیں. صفات سلبیہ، قدیم ہونا، باقی ہونا، مخالفت الحوادث ہونا، اور قیوم ہونا، اور وحدانیت. یہ 5 اور 1 کتنی ہو گئی؟ 6. اب 7 صفات معنی بولے: قدرت، حیات، ارادہ، علم، سمع، بصر، کلام. پھر 7 صفات معنویہ کل ہم نے جیسے پڑھی تھی: کونہ قادرن، کونہ مریدن، کونہ عالمن، کونہ متکلمن، سمیعن، بصیرن. تو یہ 20 صفات ہیں تو جو اللہ تعالیٰ کے حق میں واجب ہیں، جو کل ہم نے پڑھی تھی. اب وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ ان 20 صفات سے متصف نہ ہو
تو پھر ان کے برعکس کی طرف چلا جائے گا جو کہ خالق کے حق میں محال ہے. ایسا ہونا خالق کے حق میں محال ہے. وہ جو باقی 20 صفات ہیں نا جو مستحیل ہیں اللہ کے حق میں، وہ ہماری صفات ہیں. وہ مخلوق کی ہو سکتی ہیں، وہ اللہ کی ہو سکتی نہیں ہے. تو وہ اب ہم دوبارہ انہی کو الٹ کرتے جائیں. اللہ تعالیٰ کی پہلی صفت وجود ہے جو صفت نفسیہ ہے، اور اس کا برعکس کیا ہے؟ عدم. بولیے کیا ہے؟ عدم. وہ مخلوق کی صفت ہے. ہم کبھی عدم تھے، پھر وجود میں آئے، پھر معدوم ہو جائیں گے، تو وہ ہماری صفت ہے عدم. اللہ کے لیے کیا ہے؟ محال ہے، مستحیل ہے. پھر آگے قدیم ہونا، اس کا الٹ حادث ہونا، حدوث، یہ ہماری صفت ہے، اللہ کی صفت نہیں. اللہ کے حق میں مستحیل ہے. پھر آگے بقا، بقا کا برعکس بولے نا سارے، بقا کا برعکس فنا، تو یہ ہماری صفت ہے، اللہ کے لیے مستحیل ہے. پھر آگے اس کے بعد مخالفت للحوادث اللہ کی صفت ہے، اور موافقت للحوادث یہ ہماری صفت ہے. ہم انسان جو ہیں وہ سارے حادث ہیں، ایک جیسے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مستحیل ہے موافقہ للحوادث ہونا. پھر اس کے بعد قیوم ہونا، وہ قیوم ہے. اس کے برعکس ہے محتاج ہونا، تو محتاج ہونا ہماری صفت ہے، اللہ کے حق میں مستحیل ہے. بولیے اللہ کے حق میں مستحیل ہے. پھر اس کے بعد وحدانیت اللہ کی صفت ہے، اور اس کے برعکس یہ کثرت، یہ جو کثرت ہے یہ ہماری صفت ہے. اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، کثرت اس کے حق میں مستحیل ہے. پھر اس کے بعد آگے صفات معانی کے اندر قدرت اس کی صفت ہے، اور قدرت کے برعکس عجز جسے کہتے ہیں عاجز ہونا، یہ ہماری صفت ہے. پھر ارادہ اس کی صفت ہے، اور ارادے کا نہ ہونا یہ ہماری صفت ہے، کیونکہ ہمارا کوئی ارادہ ایسا نہیں کہ ہم جو چاہیں وہ کر لیں. یہ اس کی صفت ہے کہ جو چاہے وہ کر لے، تو اس کے لیے ارادے کا نہ ہونا یہ محال ہے، ہمارے لیے یہ صفت ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ قادر ہونا اور حیات، تو حیات اس کی صفت ہے، اور اس کے مقابلے میں موت یہ مخلوق کی صفت ہے، اس کے حق میں مستحیل ہے. پھر اس کے بعد سمیع، بصیر اور متکلم وہ ہے، اور ہماری سماعت کا محدود ہونا، ہماری بصارت کا محدود ہونا، ہمارے کلام کا محدود ہونا، تو یہ ہماری صفت ہے. لیکن برعکس اس کے ابھی بنا نہیں ہے. سمیع کے برعکس کیا ہے؟ سمیع یعنی سماعت کے برعکس کیا ہے؟ بہرا ہونا. تو نعوذ باللہ اللہ کے لیے کیا ہے؟ یہ مستحیل ہے. کلام کی برعکس ہے البکم، سمن بکمن، تو یہ بکمن جو ہے یہ گونگا ہونا، یہ ہماری صفت تو ہو سکتی ہے، اللہ کے حق میں کیا ہے؟ مستحیل ہے. اور یہ اور بصارت کا الٹ ہے اعمیٰ. بولیے کیا ہے؟ اعمیٰ یعنی اندھا ہونا، تو یہ کسی مخلوق کی صفت تو ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے حق میں کیا ہے؟ مستحیل. تو اب اس طریقے سے ہم نے ابھی 5 منٹوں میں پہلے 20 صفات گنی، پھر ان 20 کا برعکس جو بنتا ہے وہ گنے، تو کل کتنے ہو گئے؟ بولیے 40. تو یہ 40 مکمل یہاں پہ ہو گئے. تو فرمایا لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَوْصُوفًا بِهَا لَكَانَ بِالسِّوَى مَعْرُوفًا، کیونکہ اللہ رب العزت اگر ان صفات سے متصف نہ ہو تو پھر ان کے برعکس سے متصف ہونا مانا جائے گا جو محال ہے. وَكُلُّ مَنْ قَامَ بِهِ سِوَاهَا، اور ہر وہ شخص، کلو سے کیا مراد ہے؟ ہر وہ شخص، من قام بہ جو ایسی صفات سے متصف ہو، سواہا جو اللہ والی صفات کے برعکس ہیں، جو اللہ والی صفات کے برعکس ہیں، جو بھی اس سے متصف ہو، فَهُوَ الَّذِي فِي الْفَقْرِ قَدْ تَنَاهَا، تو وہ ایسا شخص ہوگا جو محتاجی میں اپنی انجام کو پہنچا ہوا ہے، انتہا کو پہنچا ہوا ہے. وہ ہم سب ہیں، وہ ہر مخلوق ہے کہ جس کے اندر اللہ والی صفات نہیں پائی جاتی، وہ صرف اللہ میں پائی جاتی ہیں. تو باقی ساری مخلوق فقر میں، محتاجی میں اپنے انجام اور انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. اور یہ مخلوق کی صفت ہے کہ ہم فقراء ہیں، ہم محتاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے. بولیے ہم محتاج ہیں اور اللہ تعالیٰ غنی ہے. تو آگے فرمایا والواحد المعبود لا یفتقر لغیرہ جل الغنی المقتدر، تو وہ واحد ہے
وہ معبود ہے. معبود کسے کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جاتی. لا یفتقر، وہ کسی کا محتاج بولے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. لغیرہ، کسی غیر کا محتاج نہیں. جل الغنی المقتدر، جل بزرگ ہے، الغنی جو غنی ہے، جو اپنی ذات کے ساتھ غنی ہے، اسے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. المقتدر، اس کا معنی ہے قدرت والا ہے. المقتدر یعنی قدرت والا ہے. تو یہاں تک اللہ تعالیٰ کی صفات جو 40 تھی ان کا بیان مکمل ہوا. ایک رہ گئی تھی، کون سی؟ ذرا دہرائیں. ساری صفات مکمل ہو گئیں، یعنی صفات واجبہ 20، صفات مستحیلہ بولیے 20، اور ایک رہ گئی صفت جائزہ. کون سی رہ گئی؟ صفت جائزہ. 41 نمبر. اب اس پہ پہنچ گئے. وَجَائِزٌ فِي حَقِّهِ وَجَائِزٌ فِي حَقِّهِ الْإِيجَادُ وَالتَّرْكُ وَالْإِشْقَاءُ وَالْإِسْعَادُ. اور اللہ تعالیٰ کے حق میں صرف ایک صفت جائز ہے، اور اس کو کہتے ہیں ایجاد ممکن اور اعدام ممکن. ہم نے پہلے دن پڑھا تھا ایجاد ممکن اور اعدام ممکن، یعنی جو ممکنات ہیں. کل ہم نے کہا تھا کہ ممکن وہ ہوتا ہے جس میں عدم بھی ہو اور جس کا عدم ہونا اور موجود ہونا ممکن ہو. تو اللہ جسے چاہتا ہے عدم سے وجود میں لاتا ہے، اور جسے چاہتا ہے وجود سے عدم میں لے جاتا ہے. جسے چاہتا ہے ظاہر کرتا ہے، جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے حق میں کیا ہے؟ جائز ہے. بولیے اللہ کے حق میں کیا ہے؟ جائز. پھر پڑھیں وَجَائِزٌ فِي حَقِّهِ الْإِيجَادُ. ایجاد کا مطلب ہے نئے سرے سے پیدا کرنا، اور ترک کا مطلب ہے جسے پیدا کیا تھا اس کو ختم کرنا. اور اشقاء کا کیا مطلب ہے؟ اشقاء کا مطلب ہے کسی کو بدبخت بنانا، اور اسعاد کا مطلب ہے کسی کو سعادت مند بنانا. وہ جسے چاہے سعادت مند بنائے، جسے چاہے جہنمی بنائے، جسے چاہے جنتی بنائے. تو یہ اس کے حق میں کیا ہے؟ جائز. کوئی اللہ تعالیٰ پر یہ لازم نہیں کر سکتا نعوذ باللہ کہ فلاں کو جنتی کر دے، فلاں کو دوزخی کر دے، فلاں کو پیدا کر دے، فلاں کو مار دے. اللہ تعالیٰ پہ کوئی شخص یہ بات لازم نہیں کر سکتا. یہ اس کے حق میں جائز ہے، جو چاہے وہ کرے. وَجَائِزٌ فِي حَقِّهِ الْإِيجَادُ وَالتَّرْكُ وَالْإِشْقَاءُ وَالْإِسْعَادُ. یہ اس کے حق میں جائز ہے. اب اس سے آگے آ جائیں. یہاں ہم نے 41 صفات ربانیہ مکمل کر لی الحمدللہ. کتنی؟ 41، جن میں 20 صفات واجبہ، 20 صفات مستحیلہ اور ایک صفت جائزہ. یہ ممکن ہو مکمل ہو گئی. اب اس کے بعد فرماتے ہیں وَمَن يَقُلْ فِعْلُ الصَّلَاحِ وَجَبَ عَلَى الْإِلَٰهِ قَدْ أَسَاءَ الْأَدَبَ. یہاں انہوں نے ایک بڑے اہم مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ابو الحسن اشعری، جن کا ہم نے پہلے دن ذکر کیا تھا، امام اشعری اور اشاعرہ، ان کے مذہب کی بنیاد ہی اسی مسئلے سے کھڑی ہوئی. جو یہ پورا ایک جو عقیدے کا نظام کھڑا ہوا وہ اس مسئلے سے اس کا آغاز ہوا. اور اس مسئلے کو کہتے ہیں صلاح اور اصلح. بولیے کیا کہتے ہیں؟ صلاح اور اصلح. اور صلاح اور اصلح کا معنی یہ ہے کہ جو معتزلہ ہیں وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ جو مخلوق کے حق میں بہتر ہے وہ کرے، اور جو مخلوق کے حق میں بہتر نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا. اللہ وہی کرے گا جو مخلوق کے حق میں بہتر ہو. مثلا یہ کہنا کہ میں استاد بنا ہوں تو استاد بننا میرے لیے افضل تھا اس لیے اللہ نے مجھے استاد بنایا، اور میں نجار نہیں بنا، بڑھئی لکڑی کا کام کرنے والا، میں وہ نہیں بنا کیونکہ بڑھئی یا نجار بننا میرے لیے ٹھیک نہیں تھا. اور جو نجار ہے وہ نجار اس لیے ہے کیونکہ اس لیے نجار یا بڑھئی ہونا افضل تھا. وہ عالم کیوں نہیں؟ کیونکہ عالم ہونا اس کے لیے افضل نہیں تھا. تو یہ انہوں نے گفتگو کی. اور ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص تھے جن کا نام تھا ابو علی الجبائی.
ابو علی الجبائی، یہ معتزلی تھے بہت بڑے. ان کی شادی ہو گئی امام ابو الحسن اشعری کی والدہ سے. تو یہ امام ابو الحسن اشعری کے کیا بن گئے؟ والد بن گئے نا. جسے آپ، وہ ویسے تو والد نہیں تھے لیکن ان کے والد جب فوت ہو گئے تو ابو علی الجبائی نے ان کی والدہ سے شادی کر لی تو والد ہی بن گئے. تو اب امام ابو الحسن اشعری چھوٹے تھے اس وقت، تو یہ بھی معتزلی ہو گئے. جیسے ان کا والد تھا یہ بھی معتزلی، شروع میں معتزلی تھے امام ابو الحسن اشعری. انہی کے ساتھ اٹھتے، انہی کے ساتھ بیٹھتے، انہی کا عقیدہ رکھتے. پھر ایک دن ایسے ہوا کہ یہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے استاذ ابو علی الجبائی کے پاس ایک سوال آیا، اور سوال یہ آیا کہ 3 بندے ہیں، ایک چھوٹا بچہ فوت ہو گیا، ایک بڑا بندہ جو نیک تھا وہ فوت ہو گیا، اور ایک بڑا بندہ جو گناہگار اور برا تھا وہ فوت ہو گیا. 3 بندے مر گئے، ایک چھوٹا بچہ اور ایک بڑا جو نیک تھا اور ایک بڑا جو بد تھا. تو سوال کرنے والے نے سوال یہ کیا کہ یہ جو چھوٹا مر گیا ہے اس کا کیا قصور تھا، یہ بڑا کیوں نہیں ہوا، اس کو بچپن میں کیوں مار دیا؟ تو ابو علی الجبائی نے کہا کہ یہ بچپن میں اس لیے مر گیا کیونکہ اس کے لیے افضل یہ تھا کہ یہ بچپن میں مر جائے، اچھا تھا. کیونکہ یہ بڑا ہوتا تو گناہ کرتا اور ڈاکے کرتا تو بڑا کام خراب ہو کے جہنمی بن جاتا. بچے یہ فوت ہو گئے، اس کے لیے اچھا تھا، اس لیے ایسے ہو. سوال کرنے والے نے کہا کہ وہ جو بڑا نیک مر گیا تو کہا اس کے لیے افضل تھا کہ نیکی کے ساتھ مرا ہے، بڑی عمر میں جنتی ہوگا. تو اس نے کہا وہ جو بڑا برا تھا وہ جو مر گیا اب یہاں وہ پھنس گیا. تو اس بندے نے کہا کہ کیا اس کے لیے افضل نہیں تھا کہ یہ بچپن میں ہی اللہ اسے مار دیتا، نہ یہ بڑا ہوتا نہ یہ قصور کرتا تو یہ بھی جنتی ہو جاتا. یہاں ابو علی الجبائی کو تالا لگ گیا، وہ چپ ہو گیا، اس کا کوئی جواب. صم بکم عمی فہم لا یعرف فہم لا یرجعون. تو اب ابو الحسن اشعری نے جب یہ معاملہ دیکھا تو وہ گھر کے اندر چلے گئے اور 40 دن تک اعتکاف کیا، اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے، اندر ہی نماز، اندر ہی روزہ، اور غور و فکر کرتے رہے. اور 40 دن کے بعد جب ممبر پہ آئے، اس وقت وہ جمعہ پڑھاتے تھے، لوگوں کو درس وہ بھی دیتے تھے، تو انہوں نے اعلان کیا کہ لوگوں میرا نام تم جانتے ہو، میں کون ہوں؟ قد ترکت مذہب الاعتزال، میں اعلان کرتا ہوں کہ میں نے اعتزال کے مذہب کو چھوڑ دیا، میں اب اہل سنت والجماعت میں آتا ہوں. اور پھر انہوں نے اس کے بعد ساری زندگی معتزلیوں کا رد کرنا شروع کیا. تو گویا یہی وہ مسئلہ تھا جسے صلاح اور اصلح کا مسئلہ کہا جاتا ہے، جس سے امام ابو الحسن اشعری جو ہیں وہ اعتزال کو چھوڑ کے واپس آئے. تو اس میں ہمارا عقیدہ کیا ہے اور معتزلہ کا کیا ہے؟ تو معتزلہ کا عقیدہ یہ ہے کہ یجب علی اللہ ان یفعل ما فیہ الخیر والصلاح للعباد. یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے. کیا؟ یجب علی اللہ ان یفعل ما فیہ الخیر والصلاح للعباد، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لازم اور واجب ہے کہ وہ ایسا کام کرے جس میں مخلوق کے لیے بہتری. تو ہمارا عقیدہ یہ ہے اہل سنت کا کہ اللہ یفعل ما یشاء. یہ کل ہم نے پڑھا، اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ فرماتا ہے. لا یجب علی اللہ شیء، اللہ پر کوئی شے بھی واجب نہیں ہے، کوئی شے اللہ پر واجب نہیں ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو اب ذرا آپ اس شعر کو پڑھ لیں تو شعر سمجھ آ جائے گا. وَمَن يَقُلْ فِعْلُ الصَّلَاحِ وَجَبَ عَلَى الْإِلَٰهِ قَدْ أَسَاءَ الْأَدَبَ. تو فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ کہے کہ فعل الصلاح، صالح اور اچھا کام کرنا، وجب علی الالہ، یہ اللہ پر واجب ہے. صالح کام کرنا بولیے اللہ پر واجب ہے. جو ایسی بات کرے قد اساء الادب، تو اس نے بے ادبی کی، اس نے اللہ کی بے ادبی کی. کون ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ڈکٹیٹ کرے اور حکم دے کہ تو وہ کر جو اچھا ہے؟ نعوذ باللہ. تو جس نے ایسی بات کی قد اساء الادب، اس نے کیا کی؟ بے ادبی کی. اس نے اللہ کے حق میں گستاخی کی، بے ادبی کی. یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے، اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ لا یجب علی اللہ شیء یفعل اللہ ما یشاء. یہ شعر واضح ہو گیا. اب آگے چلیں. آگے 2 اشعار جو ہیں، شعر نمبر 50
اور 51 نہیں بلکہ 49 اور 50، 49 اور 50 یہ دو اشعار جو ہیں یہ رؤیت باری تعالی کے مسئلے پر عقیدے کو واضح کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَجْزِمْ أَخِي بِرُؤْيَةِ الْإِلَٰهِ فِي جَنَّةِ الْخُلْدِ بِلَا تَنَاهِ إِذِ الْوُقُوعُ جَائِزٌ بِالْعَقْلِ وَقَدْ أَتَى فِيهِ دَلِيلُ النَّقْلِ۔ فرماتے ہیں وَجْزِمْ یقین رکھ، وجزم کا کیا مطلب ہے؟ یقین رکھ، اخی اے میرے بھائی، اے میرے بھائی تو مسلمان بھائی یقین رکھ، برؤیت الالہی کہ اللہ کی زیارت ہوگی، اللہ کی رؤیت ہوگی، کہاں ہوگی؟ فی جنت الخلد، جنت میں ہوگی، بلا تناہی، اور اس میں کوئی انقطاع نہیں آئے گا۔ بلا تناہی سے کیا مراد ہے؟ اس میں کوئی انقطاع نہیں آئے گا، خاتمہ نہیں ہوگا، بلکہ سب کو جو نیک ہیں جنتی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی رؤیت ہوگی۔ اس سلسلے میں ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یاد رکھ لیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا میں مومنین کے لیے کسی کے لیے بھی اللہ کی رؤیت جائز اور ممکن نہیں ہے، دنیا میں نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ الگ ہے، وہ بعد میں ہم بات کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ کسی کے لیے بھی کسے باشد دنیا میں اللہ کی زیارت ممکن نہیں ہے۔ تو بعض صوفیاء کی طرف سے منقول ہے، حضرت امام احمد بن حنبل کے بارے میں ہے کہ قد رأیت ربی فی المنام، کہ انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں اللہ کی زیارت کی۔ تو چلو خواب والی جو بات ہے اس میں ہم کوئی اعتراض نہیں کرتے، لیکن جسے زیارت کہتے ہیں، جیسے آپ کو میں دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے دنیا میں اللہ کی زیارت ممکن نہیں ہے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ کی زیارت جائز ہے، ممکن ہے اور حق ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ معتزلہ کا عقیدہ کیا ہے؟ معتزلہ کہتے ہیں نہ دنیا میں، نہ آخرت میں، نہ نبی کے لیے، نہ غیر نبی کے لیے، نہ رسول کے لیے، کسی کے لیے بھی اللہ کی زیارت ممکن نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جنت میں بھی کوئی نہیں، دنیا میں بھی کوئی نہیں، کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ تو یہ فرق ہے عقیدے کا، یعنی معتزلہ کے نزدیک رؤیت باری تعالیٰ ممکن نہیں ہے، اور ہمارے نزدیک رؤیت باری تعالیٰ دنیا میں ممکن نہیں لیکن آخرت میں حق ہے۔ بولیے آخرت میں حق ہے، رؤیت ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی نے پوچھا کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے؟ تو فرمایا کہ جب تم چاند کو دیکھتے ہو تو کیا اس کے دیکھنے میں کوئی شک کرتے ہو؟ تو کہا نہیں کرتے۔ تو فرمایا انتم ترون ربکم کرؤیتکم للقمر او کما قال، فرمایا تم ایسے اپنے رب کی زیارت کرو گے جیسے 14ویں کے چاند کا دیدار کرتے ہو۔ سبحان اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب اس میں تھوڑی مزید تفصیل ہے کہ جو جنت میں رؤیت ہوگی، ایک روایت یہ ہے کہ 4 دروازے ہوں گے۔ ویسے تو جنت کے بہت سے دروازے ہیں، 4 مرکزی دروازے ہوں گے۔ ایک دروازہ جو ہے وہ خدام کا ہوگا کہ جسے جو چیز ضرورت ہوگی تو وہ اس دروازے سے طلب کرے گا، تو جو خدام ہیں جنہیں رضوان جنت کہا گیا یا خدام کہا گیا وہ پیش کریں گے۔ ایک دروازہ ایسا ہے جو حور العین کا ہے، جس جنت میں حوروں کا تصور ہے۔ ایک دروازہ ایسا ہے جہاں سے جہنم کا مشاہدہ جنتی کر سکیں گے، اور ایک دروازہ ایسا ہے جہاں سے اللہ رب العزت کا دیدار جنتیوں کو نصیب ہوگا۔ یہ اور ایک روایت میں یہ میں نے پڑھا کہ جس دروازے سے رؤیت باری تعالی ہوگی اس کے قریب وہ لوگ ہوں گے المبکرون فی صلاۃ الجمعہ، جو جمعہ کے دن جلدی مسجد کے اندر پہنچتے۔ تو یہ جو پورے بھیرے کے شہر میں مساجد جمعہ میں دوڑنے والے ہیں وہ غور و فکر کریں۔ المبکرون فی صلاۃ الجمعہ، یہ حدیث میں ہے کہ جو جلدی جمعہ کی نماز کے لیے جاتے ہیں ان خوش نصیبوں کو رؤیت باری تعالیٰ اس دروازے سے عطا ہوگی اور لوگوں کو بھی ہوگی۔ اچھا آگے پھر اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل شرعی اللہ کی رؤیت کی کیا ہے کہ جنت میں ہوگی؟ ایک دلیل شرعی ہوتی ہے اور ایک دلیل عقلی ہوتی ہے۔ تو دلیل شرعی کی بات کریں تو قرآن کی آیت ہے
وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، کہ اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے اور وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ۔ اور ایک اور آیہ پاک ہے جس میں فرمایا علی الارائک ینظرون، علی الارائک ینظرون، کہ وہ صوفوں پہ بیٹھے ہوں گے اور تک رہے ہوں گے۔ ایک اور آیت ہے جس میں فرمایا لہم الحسنی وزیادہ، کہ ان کے لیے جنت ہوگی اور زیادہ ہوگا۔ تو اس مفسرین فرماتے ہیں جو زیادہ ہوگا اس سے مراد ہے کہ جنت تو ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی زیارت بھی ہوگی۔ تو یہ دلیل شرعی ہے۔ دلیل عقلی کیا ہے؟ اچھا، اس میں اب تھوڑا سا ایک پہلے مزید بات سن لیں۔ رسول اکرم سارے مل کے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اللہ کی رؤیت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ 4 اس بارے میں اقوال ہیں۔ کتنے اقوال ہیں؟ 4۔ پہلا قول یہ ہے کہ لا یرا ربہ، کہ انہوں نے اپنے رب کا دیدار نہیں کیا بلکہ جبرائیل امین کو دیکھا۔ یہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور دیگر بھی کچھ صحابی اس میں ہیں۔ ایک قول ہو گیا۔ دوسرا قول ہے رعا ربہ، رعا ربہ، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس اور جمہور صحابہ کا قول ہے، جمہور صحابہ کا قول رعا ربہ۔ تیسرا قول رآہ بقلبہ، کہ حضور نے دیکھا لیکن اپنے دل کی آنکھ سے دیکھا، سر کی آنکھ سے نہیں دیکھا، یہ ایک اور قول ہے۔ اور چوتھا قول ہے توقف۔ کیا ہے؟ توقف کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم اس مسئلے میں کلام نہیں کرتے، ہم خاموشی اختیار کرتے۔ یہ بھی ایک قول ہو گیا۔ لیکن اس میں ایک قاعدہ یاد رکھیں کہ اذا اختلف الصحابہ، کہ جب کسی مسئلے میں صحابہ کا اختلاف ہو جائے، قدم المثبت علی النافی، ایک انکار کر رہا ہو ایک ثابت کر رہا ہو، تو ثابت کرنے والے کو مقدم کیا جائے گا نفی کرنے والے پر۔ یہ قاعدہ ہے، اذا اختلف الصحابہ قدم المثبت علی النافی، تو پھر جو مثبت ہے یعنی ثابت کرنے والا ہے اسے نفی کرنے والے پر ترجیح دی جائے گی۔ کیوں؟ لأن المثبت لا یثبت الا بدلیل، کیونکہ جو ثابت کر رہا ہے وہ ویسے ثابت نہیں کر رہا، اس کے پاس کوئی دلیل موجود ہے۔ تو اس لیے جمہور کا قول، حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ضیاء القرآن میں سورہ والنجم کی تفسیر میں مسئلہ رؤیت باری تعالیٰ کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے، جو پڑھنا چاہے وہ مزید وہاں سے پڑھ سکتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی دلیل شرعی اللہ کی رؤیت کی۔ دلیل عقلی کیا ہے؟ دلیل عقلی کیا ہے؟ تو دلیل عقلی یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام معصوم نبی ہیں، نبی سارے ہی معصوم ہیں، تو نبی یہ معصوم ہیں، اور اگر رؤیت عقلاً جائز نہ ہوتی تو حضرت موسیٰ اس کو طلب نہ کرتے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ رب ارنی انظر الی، قرآن کی آیت ہے نا، رب ارنی انظر الیک، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ معصوم نبی ہیں، تو جو چیز جائز نہ ہو عقلاً تو نبی اس کا مطالبہ کر سکتا نہیں ہے۔ رؤیت جائز ہے، اسی لیے حضرت موسیٰ نے اس کا مطالبہ کیا۔ دوسری دلیل، جب حضرت موسیٰ نے مطالبہ کیا اور کہا یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اگر اللہ کو دیکھنا ممکن نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ فوراً جواب دیتا کہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا۔ بولو کیا جواب دیتا؟ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، مسئلہ ختم ہو جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے سے اعتراض نہیں کیا کہ آپ نے ایسا سوال کیوں کیا، بلکہ فرمایا لن ترانی، یہ نہیں کہا کہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، بلکہ فرمایا آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ کیا فرمایا؟ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اور آگے علماء فرماتے ہیں علق الرؤیا علی امر ممکن، کہ اللہ نے رؤیت کو ایک ممکن امر پہ معلق فرمایا، اللہ نے رؤیت کو ایک ممکن امر پہ معلق فرمایا۔ یہ دلیل ہے کہ رؤیت ممکن ہے۔ کون سا ممکن امر ہے جس پہ معلق فرمایا؟ فرمایا انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، فرمایا پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پہ رہا
تو پھر آپ مجھے دیکھ لیں گے. تو پہاڑ کا اپنی جگہ پہ مستقر رہنا ممکن ہے، کو ممکن بات کے اوپر معلق کیا گیا، تو اس سے پتہ چلا کہ رؤیت باری تعالی ممکن ہے. سارے بولیں رؤیت باری تعالی ممکن ہے. ایک اور مثال دیکھیں، کافر کا جنت میں داخل ہونا، کافر کا جنت میں داخل ہونا یہ ممکن ہے یا ناممکن ہے؟ بولیں ذرا. ناممکن ہے. کیوں؟ کہتے ہیں لأن اللہ سبحانہ وتعالی علق دخول الکافر الی الجنت علی امر مستحیل، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کافر کے جنت میں داخل ہونے کو امر مستحیل کے ساتھ معلق فرمایا ہے، لہذا یہ ممکن نہیں ہے. کون سا امر مستحیل ہے؟ قرآن میں فرمایا حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، فرمایا اس وقت کافر جنت میں داخل ہوگا جب ایک اونٹ سوئی کے نکے میں داخل ہو جائے. تو اونٹ کا سوئی کے نکے میں داخل ہونا ناممکن ہے، تو کافر کا جنت میں داخل ہونا ناممکن ہے. تو جب کسی بات کو ناممکن پہ معلق کیا جائے وہ بات ناممکن ہوتی ہے، جب کسی کو ممکن پہ معلق کیا جائے تو وہ بات بھی ممکن ہوتی. تو لہٰذا رؤیت باری تعالی عقلاً بھی ممکن ہے، شرعاً بھی ممکن ہے، لیکن مومنوں کو رؤیت کب ہوگی؟ جنت میں ہوگی. اب ان اشعار کو پڑھ لیتے ہیں. وجز، میرے ساتھ مل کے پڑھیں. وجزم اخی برؤیت الالہ فی جنت الخلد بلا تناہی اذ الوقوع جائز بالعقل وقد اتا فیہ دلیل النقل. کہتے ہیں وقوع سے کیا مراد ہے؟ رؤیت کا واقعہ ہونا. رؤیت کا واقعہ ہونا یہ جائز ہے عقل کے ساتھ، اور اس کے اندر نقلی دلیل بھی آئی ہے. یہ نقلی دلیل کون سی ہوتی؟ بھائی ایک چیز ہم جسے کہتے ہیں موبائل نقلی ہے تو اس کا معنی اور ہوتا ہے کہ یہ اصلی نہیں ہے، لیکن یہاں نقل کا معنی یہ نہیں ہے. یہاں نقل کا معنی ہے قرآن اور سنت. بولیے کیا مراد ہے؟ قرآن اور سنت سے منقول ہونا. قرآن اور سنت سے منقول ہونا. تو اس میں دلیل نقلی بھی ہے اور دلیل عقلی بھی ہے. تو اب آپ سے کوئی پوچھے کہ دلیل عقلی کی تو ہمیں سمجھ آ گئی، دلیل نقلی کون سی ہوتی ہے؟ تو شفیع صاحب آپ کیا کہیں گے؟ دلیل نقلی کون سی ہوتی ہے؟ جو قرآن اور سنت سے ہو، جو قرآن اور سنت سے دلائل شرع سے منقول ہو جائے. شفیع صاحب جاگ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سندھ سے یہ بڑے دور سے آئے، یہ سندھی ہمارے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد. تو یہاں تک جو ہم نے پڑھا ہے، اب وقاص سعیدی صاحب سے ہم کہتے ہیں کہ ان کو ذرا مل کے آپ 2 دفعہ دوہرا لیں پھر آگے بڑھتے ہیں. پڑھیں جی پڑھیں، بسم اللہ. شروع سے جان پڑھیں، یہاں سے پڑھیں. وَيَسْتَحِيلُ ضِدُّ مَا تَقَدَّمَ. مل کر پڑھنا ہے. وَيَسْتَحِيلُ ضِدُّ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الصِّفَاتِ الشَّامِخَاتِ فَاعْلَمَا لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَوْصُوفًا بِهَا لَكَانَ بِالسِّوَى مَعْرُوفًا وَكُلُّ مَنْ قَامَ بِهِ سِوَاهَا فَهُوَ الَّذِي فِي الْفَقْرِ قَدْ تَنَاهَا وَالْوَاحِدُ الْمَعْبُودُ لَا يَفْتَقِرُ لِغَيْرِهِ جَلَّ الْغَنِيُّ الْمُقْتَدِرُ وَجَائِزٌ فِي حَقِّهِ الْإِيجَادُ وَالتَّرْكُ وَالْإِشْقَاءُ وَالْإِسْعَادُ وَمَنْ يَقُلْ فِعْلَ الصَّلَاحِ وَجَبًا عَلَى الْإِلَٰهِ قَدْ أَسَاءَ الْأَدَبَ وَاجْزِمْ أَخِي بِرُؤْيَةِ الْإِلَٰهِ فِي جَنَّةِ الْخُلْدِ بِلَا تَنَاهِ إِذِ الْوُقُوعُ جَاعِزٌ بِالْعَقْلِ وَقَدْ أَتَى فِيهِ دَلِيلُ النَّقْلِ. وَيَسْتَحِيلُ ضِدُّ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الصِّفَاتِ الشَّامِخَاتِ فَاعْلَمَا لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَوْصُوفًا بِهَا لَكَانَ بِالسِّوَى مَعْرُوفًا وَكُلُّ مَنْ قَامَ بِهِ سِوَاهَا فَهُوَ الَّذِي فِي الْفَقْرِ قَدْ تَنَاهَا وَالْوَاحِدُ الْمَعْبُودُ لَا يَفْتَقِرُ لِغَيْرِهِ جَلَّ الْغِنَى الْمُقْتَدِرُ وَجَائِزٌ فِي حَقِّهِ الْإِيجَادُ
والترك والإشقاء والإسعاد ومن يقل فعل الصلاح وجب على الإله قد أساء الأدب واجزم أخي برؤية الإله في جنة الخلد بلا تناهي إذ الوقوع جاعز بالعقل وقد أتى فيه دليل النقل. ماشاءاللہ. اب توجہ فرمائیں. اب میں نے آپ کو دوسرے لیکچر میں بتایا تھا کہ اس عقیدے کے متن میں مصنف نے 4 عقائد کا بیان کیا. نمبر 1 الہیات، بولتے جائیں. نمبر 1 الہیات. نمبر 2 نبوات. کیا ہیں؟ نبوات. نمبر 3 سمعیات. نمبر 4 التصوف والاخلاق. التصوف والاخلاق. تو یہ اب ہم یہاں شعر نمبر 50 پر ہمارا الہیات کا باب مکمل ہوا. تو 71 میں سے 50 اشعار صرف الہیات پر مشتمل ہیں. تو آپ اس سے توحید کے عقیدے کی اہمیت کو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اس کی اہمیت ہے کہ 50 اشعار میں عقیدہ توحید کو بیان کیا. اب یہاں سے 3 اشعار آگے ہیں جن میں نبوات کو بیان کیا. بڑا اختصار فرمایا، نبوات کے بیان میں اختصار فرمایا. اور شعر نمبر 51، 52 اور 53 ان کے اندر کس کو بیان کیا؟ نبوات کو. اب ہم اسے پڑھتے ہیں. فرمایا وصف جمیع الرسل بالامانہ والصدق والتبلیغ والفطانہ ویستحیل ضدها علیہم وجائز کالعقل فی حقہم ارسالہم تفضل ورحمہ للعالمین جل مول النعمہ. تو ان 3 اشعار میں نبوات کا بیان کیا ہے اور بڑے اختصار سے اسے بیان کیا. تو اس کے اہم مسائل پہلے آپ سن لیں. رسول کا لفظ رسالت سے ماخوذ ہے. کس سے ماخوذ ہے؟ رسالت سے. اور رسالت کہتے ہیں کسی کو خط لکھنا. اس کا لغوی معنی ہے کسی کو لکھنا، خط لکھنا، خطاب، خط. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نبیوں کی طرف صحیفے بھیجتا ہے رسولوں کی طرف. کس کی طرف؟ رسولوں کی طرف. اس وجہ سے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ رسول کہا جاتا ہے. اور نبوت کا لفظ نبأ سے ماخوذ ہے. نبأ. اور نبأ کا مطلب ہوتا ہے خبر. تو کیونکہ نبی اللہ کی طرف سے خبر دیتے ہیں اور اللہ کی خبر دیتے ہیں، لہٰذا ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ نبی کہا جاتا ہے. رسول اور نبی میں نسبت عموم خصوص مطلق ہے. رسول اور نبی میں بولنے نسبت عموم خصوص مطلق. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا. پھر بولیں، ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. نبی اور رسول کی تعریف میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ من هو النبی و من هو الرسول. نبی اور رسول کون ہے؟ نمبر 1 انسان. ان کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ انسان ہونا. جنات میں سے نبی نہیں ہے بلکہ کس میں سے ہیں؟ انسان. نمبر 2 حر ہونا، آزاد. غلام نبی نہیں ہو سکتا، حر ہونا، آزاد. نمبر 3 ذکر. ذکر سے مراد ہے مذکر ہونا، عورت نبی نہیں ہو سکتی. تو دوبارہ دیکھیں، انسان ہونا، آزاد ہونا، مذکر ہونا، اور پھر ان کی طرف وحی اور شریعت کا آنا. کس کا آنا؟ وحی کا آنا. یہ ہے. لیکن نبی اور رسول میں بنیادی فرق یہ ہے کہ رسول صاحب کتاب ہوتا ہے یا صاحب شریعت ہوتا ہے، جبکہ نبی صاحب شریعت نہیں ہوتا. بس یہ فرق یاد رکھیں. رسول کیا ہوتا ہے؟ صاحب شریعت ہوتا ہے اور نبی صاحب شریعت نہیں ہوتا. فرق. حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں اور حضرت ہارون نبی ہیں، حالانکہ ان کے بھائی ہیں. فرق کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کون سی کتاب آئی ہے؟ تورات. کون سی کتاب آئی ہے؟ اور حضرت ہارون کے پاس کوئی کتاب نہیں آئی بلکہ وہ اسی تورات کی ہی تبلیغ انہوں نے کی ہے. تو لہذا رسول صاحب شریعت ہوتا ہے
اور نبی اپنی الگ شریعت نہیں رکھتا بلکہ وہ اپنے سے پہلے رسول کی شریعت کو ہی آگے پہنچاتا ہے. تو یہ کس کا فرق ہے؟ نبی کا اور رسول کا. اچھا پھر آگے ایک اور سوال ہے، حکم و ارسال الرسل، رسولوں کو بھیجنے کا حکم کیا ہے؟ تو کیا وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی شے بھی واجب نہیں ہے؟ تو ہم کہیں گے فضل من اللہ و منا، کہ رسولوں کا بھیجنا یہ اللہ کا، بولے نا، رسولوں کا بھیجنا اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے. اس نے بھیجے، وہ نہ بھی بھیجتا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں یہ جو عقل دی ہے نا، اس عقل سے اللہ تعالیٰ کو ماننا پھر بھی لازم ہوتا، لیکن اس کا فضل ہے کہ اس نے اپنے رسول بھیج کر اپنی معرفت کو ہمارے لیے آسان بنا دیا. کتنے نبی عربی زبان والے تھے؟ 4 تھے. سارے نبیوں میں سے عربی نبی کتنے تھے؟ 4. حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 4 خالصتاً عربی نبی تھے، یعنی عربی زبان میں ان کی آبائی زبان ہی عربی تھی. حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ہود اور حضرت صالح جو ہیں، ان جن عرب سے یہ تعلق رکھتے تھے انہیں عرب بائدہ کہا جاتا ہے. عرب کی 2 قسمیں، ایک ہیں عرب بائدہ اور ایک ہیں عرب مستعربہ. عرب بائدہ اور عرب مستعربہ. عرب بائدہ وہ ہیں جو اصل عرب تھے لیکن ان کے اوپر عذاب نازل ہوا، وہ سارے بائدہ کہتے ہیں مٹ گئے، ختم ہو گئے. تو حضرت صالح اور ہود کی قوم پہ عذاب آیا، قرآن میں اس کا ذکر ہے، وہ تو ختم ہو گئی قومیں. اور حضرت شعیب اہل مدین، اردن سے ان کا تعلق تھا، اہل مدین وہاں سے تھے. اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ حرمین سے. حضرت اسماعیل کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی عربی بولی لیکن ان کی اصل زبان عربی نہیں تھی، وہ بعد میں انہوں نے اس کو بولنا شروع کیا. حضرت اسماعیل کو ابو العرب المستعربہ بھی کہا جاتا ہے، ابو العرب المستعربہ. رسول کتنے ہیں اور نبی کتنے ہیں؟ رسول 313 اور ایک قول کے مطابق 315. 313 یا 315 رسول ہیں. اور نبی کتنے ہیں؟ 1,24,000. بعض نے 20,000 کہا لیکن جمہور کا قول ہے 1,24,000. وہ ہمارے عمران خان صاحب ایک دن تقریر میں کہہ رہے تھے 1,40,000. تو یہ قادیانیوں کا قول ہے، یہ مسلمانوں کا قول نہیں ہے. تو دیکھیں کہ کہاں سے پڑھتے ہیں، کہاں سے لاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے لاتے ہیں. اپنے مصادر چیک کریں. کوئی پی ٹی آئی دے، چلو کوئی نہیں، سیاسی گفتگو جائز نہیں. اچھا تو جناب علی 313 یا 315 رسول ہیں اور 1,24,000 انبیاء ہیں. تمام یاد رکھیں، تمام نبیوں اور رسولوں پر اجمالی ایمان لانا لازم ہے. ایک ہوتا ہے ایمان اجمالی اور ایک ہوتا ہے ایمان تفصیلی. ایمان اجمالی سے مراد صرف اتنا ایمان لانا کہ اللہ نے جتنے رسول بھیجے، جتنے نبی بھیجے وہ حق ہیں اور ہم سب کو تسلیم کرتے ہیں، حالانکہ سارے نبیوں اور رسولوں کے نام ہمیں آتے نہیں. تو کتنے رسولوں پر تفصیلی ایمان لانا واجب ہے؟ وہ 25 رسول ہیں. وہ کتنے ہیں؟ 25، جن کا ذکر قرآن میں آیا. ان پہ تفصیلی ایمان لانا لازم ہے. تفصیلی سے مراد کہ ان کا نام بھی ہمیں پتہ ہو، ان کا نام ہمیں یاد بھی ہو، یہ ضروری ہے. لیکن باقی نبیوں کے نام کیونکہ کچھ کے حدیث میں آئے ہیں، کچھ کے آئے ہی نہیں ہیں، تو ان پہ اجمالی ایمان لائیں گے. اور یہاں 3 کتابوں کے نام بھی لکھ لیں. ایک ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا نام ہے الخریدۃ البہیہ. 2 ابھی ہم نے نہیں پڑھی، لیکن اگر آپ کا شوق ہوا تو چھٹیوں کے بعد ہم اسی طرح وہ 2 بھی انشاءاللہ 2 4 دنوں میں وہ ختم ہو جائیں گی. ایک کا نام ہے الجوہرہ. بولیے کیا نام ہے؟ اسی طرح ہے بالکل جیسے یہ ہے الجوہرہ. وہ زیادہ تفصیلی ہے، اس میں 144 اشعار ہیں، 144 الجوہرہ. اس کے مصنف کا نام ہے حضرت ابراہیم اللقانی. ابراہیم اللقانی المالکی، یہ بھی مالکی تھے. ابراہیم اللقانی، انہوں نے کیا لکھی؟ الجوہرہ. اور ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ الخریدہ. اور یہ کس نے لکھی؟ امام احمد الدردیر رحمۃ اللہ علیہ.
اور ایک تیسری کتاب جس کا نام ہے عقیدۃ العوام. بولیے کیا ہے؟ عقیدۃ العوام. اس کے اشعار ہیں 57 اس کے اشعار ہیں. تو ان تینوں کو پڑھنا اس لیے لازمی ہے کہ خریدہ کے اندر کچھ چیزوں کا بیان ہے اور جوہرہ میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو خریدہ میں نہیں ہیں لیکن جوہرہ میں کچھ چیزیں اضافی ہیں، اور کچھ اشیاء ان دونوں میں نہیں ہیں لیکن وہ عقیدۃ العوام میں موجود ہیں. تو اگر ان تینوں کو جمع کر لیا جائے تو بہت فائدہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر جوہرہ جو ہے اس میں سمعیات کی زیادہ تفصیل ہے. خریدہ میں یہ جو ہم سمعیات پڑھیں گے ان کے نام لکھے ہوئے ہیں لیکن ان کی تفصیل نہیں ہے، تفصیل جوہرہ میں ہے. اسی طرح الکلیات الستہ، امامت کی شرائط، کبیرہ گناہ، مذاہب اربعہ، حضرت امام جنید کا مسلک تصوف، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو جوہرہ میں آئی ہیں، یہاں نہیں آئیں. خریدہ کا جو امتیاز ہے کہ اس میں مسئلہ رؤیت باری تعالیٰ آیا ہے، صلاح اور اصلوں کی بات آئی ہے جو ہم پڑھ چکے، اور ارکان تصوف اور طریق اللہ کا بیان بھی ہے جو اس میں نہیں ہے. اور جو عقیدۃ العوام ہے اس میں جو میں نے 25 آپ کو نبی بتائے ہیں، ان 25 انبیاء کے نام شعروں کے اندر عقیدۃ العوام میں موجود ہیں. کس میں موجود ہیں؟ عقیدۃ العوام. اور حضور کی سیرت کیا ہے کہ سرکار کی بیٹیاں کتنی تھیں، ازواج مطہرات کتنی تھیں، غزوے کتنے کیے، عمر کتنی تھی، یہ ساری تفصیل بھی کس میں ہمیں ملے گی؟ عقیدۃ العوام میں ملے گی. تو یہ تینوں بڑے اہم ہیں. تو آج اچھا ایک چیز رہ گئی رسولوں کے حوالے سے. اولو العزم رسول کتنے ہیں؟ 5. بولیے کتنے ہیں؟ 5. جی کون سے؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد الرسول اللہ. دوبارہ دوہرا دیں. اولو العزم رسول حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد الرسول اللہ علیہم السلام ورضوان اللہ علیہم. تو یہ 5 جو ہیں یہ اولو العزم رسول ہیں. اچھا جی، یہ تقریباً باتیں ہو گئیں. اچھا ایک سوال رہ گیا کہ حل ہناک تفاضل بین الرسل، کہ کیا رسولوں کے درمیان تفاضل ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تفاضل سے مراد یہ افضل ہے، یہ مفضول ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہوتا ہے، تفاضل ہوتا ہے. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیسے آپ تفاضل کر سکتے ہیں جبکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا لا نفرق بین احد من الرسل، کہ ہم اللہ کے رسولوں میں کوئی تفریق، بولو نا، کوئی تفریق نہیں کرتے. تو تفاضل کیسے کر لیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک اور آیت قرآن کی ہے، وہ بھی پڑھ لیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. تو پھر جواب کیا ہوگا؟ جواب یہ ہوگا کہ وہ جو آیت ہے لا نفرق بین احد من الرسل، وہاں مراد ہے ایمان، کہ ہم سب پہ ایمان لانے میں کوئی فرق نہیں کرتے. ایمان سب پہ لاتے ہیں برابر، سب پہ ایمان لاتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں. اور یہاں یہ جو آیت ہے تلک الرسل فضلنا، اس میں ہم اس تفاضل پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ کسی نبی کا رتبہ زیادہ ہے، کسی کا اس سے کم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ رتبے طے فرمائے ہیں. اچھا اب آخری بات اس رسول کے حوالے سے توجہ کریں، توجہ. 4 چیزیں ایسی ہیں جن کا رسولوں کے بارے میں ماننا ہمارے لیے لازم ہے. 4 صفات، یہ صفات واجبہ ہیں رسول کی. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ رسولوں کی کل 9 صفات ہیں، 4 صفات واجبہ، 4 صفات مستحیلہ اور 1 صفت جائزہ. اب 4 صفات واجبہ کون سی ہیں؟ نمبر 1 الصدق. کیا ہے؟ الصدق. کوئی نبی بھی جھوٹا ہو سکتا نہیں ہے، بلکہ سارے نبی کیا ہیں؟ سچے ہیں. کیونکہ اگر آپ نے نبی کے بارے میں جھوٹ کو مان لیا تو اس کی ساری رسالت مشکوک ہو جائے گی. لہذا نبیوں کا صدق ماننا یہ ان کی صفات واجبہ میں سے ہے. نمبر 2، اچھا جب صدق مانیں گے تو خود بخود مستحیل نکل آئے گا. وہ کیا ہوگا؟ جھوٹ اور کذب. وہ مستحیل ہے نبیوں پر. اچھا آگے الامانہ. الامانہ، اللہ کے سارے نبی امین ہیں، اللہ کے سارے نبی امانت والے ہیں. تو جب امانت کو مانا تو خیانت مستحیل ہو گئی. تو امانت کے اندر پھر یہ عقیدہ بھی ہمارا ہے کہ سارے نبی جو ہیں ان کو اللہ نے صغائر سے بھی بچایا
بولو کبائر سے بھی بچایا، وہ معصوم ہے۔ اچھا اس میں پھر دو ہو گئے کہ کچھ علماء نے اختلاف کیا کہ بعثت سے پہلے صغائر اور کبائر دونوں سے بچنا لازم نہیں، ممکن ہے کوئی صغیرہ ہو جائے بعثت سے پہلے، لیکن بعثت کے بعد نہ صغیرہ ہو سکتا ہے نہ کبیرہ ہو سکتا، مکمل معصوم ہوتے ہیں۔ کچھ علماء نے کہا نہیں، بعثت سے پہلے بھی معصوم اور بعثت کے بعد بھی معصوم، لیکن بہرحال عصمت انبیاء کا عقیدہ برحق ہے، اور یہ انبیاء کی امانت کے لیے ضروری ہے، اور یہ دوسری صفت واجبہ ہے۔ پہلی صدق ہے اور دوسری کیا ہے؟ امانت، اور تیسری ہے الفطانہ، توئیں کے ساتھ الفطانہ۔ فطانہ کسے کہتے ہیں؟ ذہانت۔ کسے کہتے ہیں؟ ذہانت۔ جتنے اللہ نے نبی بھیجے ذہین و فطین بھیجے، اور ذہانت کا الٹ ہے الغباء والبلادہ۔ الغباء والبلادہ، بلید کند ذہن کو کہتے ہیں۔ بلید کسے کہتے ہیں؟ کند ذہن۔ ہمارے جیسا بندہ تو کند ذہن ہو سکتا ہے، لیکن نبی کند ذہن نہیں ہو سکتے، وہ فطین ہوتے ہیں، اور یہ بھی ان کی صفات واجبہ میں سے ہے۔ اور نمبر 4 التبلیغ۔ تبلیغ کہتے ہیں کہ نبی کے پاس جو وحی پہنچتی ہے اس وحی کو وہ چھپا کر نہیں رکھتا، بلکہ آگے پہنچانا اس کے لیے لازم ہے، یہ بھی اس کی صفات واجبہ میں سے ہے۔ تو جب آپ نے تبلیغ مان لی تو اس کا الٹ کیا ہوگا؟ الکتمان۔ الکتمان یعنی چھپانا، چھپا نہیں سکتا نبی۔ تو اس سے شیعوں کے اس بات کا بھی رد ہو گیا کہ وہ حضور نے نعوذ باللہ چھپا کے رکھا، خلافت جو ہے وہ اپنے بعد کس کو دینی تھی؟ وہ لکھوانا تو تھا، وہ حضرت عمر فاروق کاغذ نہیں لے کے آئے ورنہ انہوں نے لکھوا دینا تھا، تو وہ حدیث کرتاس انہوں نے بڑی وہ اس کو اٹھاتے ہیں۔ تو اگر یہ مانا جائے کہ حضور کے پاس یہ بات پہنچی ہوئی تھی اور سرکار یہ بتائے بغیر ہی دل میں لے کے چلے گئے، تو نعوذ باللہ اس سے تو نبی کی صفات واجبہ میں سے ایک صفت کا انکار ہو جائے گا جو کفر کی حد تک لے جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو جب اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ عقیدہ پختہ کرو، جس سے ہر بندہ جو ہے اس کو پھر آپ جواب دے سکیں گے۔ تو دوبارہ دہرائیں، انبیاء کی صفات واجبہ کتنی؟ نمبر 1 صدق، نمبر 2 امانت، نمبر 3 فطانت، نمبر 4 تبلیغ، اور پھر اس سے صفات مستحیلہ بھی سامنے آ گئیں کہ کذب محال ہے، خیانت محال ہے، بلادت یعنی بلید ہونا محال ہے، اور کتمان کیا ہے؟ محال ہے۔ تو پھر جائز کون سی ہے صفت؟ صفت جائزہ کون سی ہے بتائیں؟ صفت جائزہ ایک ہے، اور وہ ہے الاعراض البشریہ۔ وہ کیا ہے؟ الاعراض البشریہ۔ یہ جو بشری عارضے طاری ہوتے ہیں یہ انبیاء کے لیے بھی جائز ہے، مثلا کھانا پینا، بھوکا ہونا، سونا جاگنا، شادی کرنا، یہ جتنی چیزیں ہیں، مریض ہونا، یہ سارے اعراض بشریہ انبیاء کے لیے کیا ہیں؟ جائز ہیں، جائز ہیں۔ تو اس میں انہوں نے صرف العقل لکھ کر باقی سارے مراد لے لیا۔ قصیدے میں صرف انہوں نے العقل یعنی کھانا لکھا ہے، تو اس سے صرف کھانا مراد نہیں ہے بلکہ سارے اعراض بشریہ، اور اعراض بشریہ سے مراد جو بشریت پہ چیزیں طاری ہوتی ہیں وہ جائز ہیں، لیکن مرض ایسا جائز نہیں ہے۔ ہلکا پھلکا مرض تو جائز ہے، لیکن ایسا مرض نبی پر جائز نہیں ہے جو منفرہ ہو، یعنی جو نفرت دلانے والا۔ ہمیں تو ایسا مرض کسی کو، اللہ سب کو بچائے، کسی کو ایسا مرض لگ سکتا ہے کہ کوئی اس کے قریب نہ جائے، اس سے نفرت محسوس کرے، لیکن انبیاء کو کوئی ایسا مرض لگ سکتا نہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس کے بارے میں لوگوں نے جھوٹی باتیں گھڑی ہوئی ہیں کہ نعوذ باللہ وہ کیڑے پڑے ہوئے تھے اور وہ نیچے گرتے تھے پھر اٹھا کے رکھ لیتے تھے، اور اس طرح یہ سب جھوٹ گھڑا ہوا ہے، اسرائیلی روایات ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بیماری ہو سکتی ہے لیکن ایسی بیماری نہیں ہو سکتی کہ جو منفرہ ہو، تو ایسی بیماری انبیاء کو ہو سکتی نہیں ہے۔ اعراض بشریہ جائز ہیں۔ اب ذرا ان کو دوبارہ 3 اشعار کو پڑھیں تو انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں۔ جی پڑھیں میرے ساتھ۔ وصف جمیع الرسل بالامانہ والصدق والتبلیغ والفطانہ۔ تو یہ 4 چیزیں انہوں نے اکٹھی لکھ دی۔ وصف، تو وصف بیان کر، یہ فعل امر ہے۔ وصف جمیع الرسل بالامانہ والصدق والتبلیغ والفطانہ ویستحیل ضدھا علیہم، یعنی یہ جو 4 ہیں
ان چار کا الٹ نبیوں کے لیے کیا ہے؟ محال ہے. وَيَسْتَحِيلُ ضِدُّهَا عَلَيْهِمُ وَجَائِزٌ كَالْأَكْلِ فِي حَقِّهِمُ، یعنی ان کے لیے یہ معاملہ جائز ہے، یہ اعراض بشریہ والا معاملہ کیا ہے؟ جائز ہے. ارسالہم تفضل ورحمہ للعالمین جل مول النعمہ، تو ارسالہم یعنی ان کا بھیجنا یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے سارے عالمین یعنی جہانوں کے لیے. جل مول النعمہ، مولی موتی، مولی کا کیا مطلب ہے؟ موتی، نعمہ، جو نعمتوں کو عطا فرمانے والی ذات ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے ہمیں رسول عطا فرمائے اور ہمیں سب سے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی عطا فرمائے. تو یہاں کون سا باب مکمل ہو گیا؟ نبوات کا. اب آگے ہم تھوڑا سا ٹچ کر دیتے ہیں اور تفصیل کل ہو جائے گی، اور وہ ہے سمعیات. بولیے کیا ہے؟ سمعیات. اور سمعیات سے ہماری مراد کیا ہے؟ اس کی تعریف ذرا ایک لائن میں لکھ لیں. وَهِيَ الْأُمُورُ الَّتِي لَا مَجَالَ لِلْعَقْلِ فِي إِدْرَاكِهَا. سمعیات کیا ہیں؟ بولیے. وَهِيَ الْأُمُورُ، وَهِيَ الْأُمُورُ الَّتِي لَا مَجَالَ لِلْعَقْلِ فِي إِدْرَاكِهَا، ایسے امور جن کو سمجھنے میں عقل کی کوئی جو ہے وہ عقل کا زور نہ چلے، عقل جن کو نہ سمجھ سکے. سمعیات، ہم نے جیسے اللہ کے نبی سے سنا ویسے اس پر یقین کر لیا، ہم اسے اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتے. انہیں غیبیات بھی کہا جاتا ہے اور یہ سمعیات بھی ہیں. تو اس سے مراد یوم قیامت، اور یوم قیامت میں جنتیوں کا جنت میں جانا اور دوزخیوں کا دوزخ میں جانا. پھر علامات قیامت، یہ بھی ہم عقل سے نہیں سمجھ سکتے. کچھ علامات صغرا ہیں اور کچھ علامات کبرا ہیں، تو وہ ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں علامات قیامت. پھر یہ کہ بدن سے جب روح نکلتی ہے تو اس وقت اس بندے کی قیامت قائم ہو جاتی ہے. حضور نے فرمایا من ماتا فقد قامت قیامتہ. بولیے من ماتا فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. پھر قبر کے سوالات، قبر کے سوالات کون کریں گے؟ منکر اور نکیر، منکر نکیر. اور اگر جواب دے گا جو جنت سے کھڑکی کھل جائے گی، اور اگر جواب نہیں دے گا تو دوزخ سے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. پھر اللہ کے فرشتوں کو ماننا، پھر جنات کو ماننا، یہ بھی سمعیات میں ہے. جنات کو سمعیات میں ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے. پھر نشر یعنی قبروں سے اٹھایا جانا، پھر ارض الحساب یعنی معاشر کے میدان میں پہنچنا، پھر حشر کا لگنا، پھر پل صراط اور اس کے اوپر سے گزرنا، پھر حضور کا حوض جسے حوض کوثر کہا جاتا ہے. پھر جنت اور ثواب اور عقاب، ثواب ملنا اور عذاب ملنا، یہ سب کیا ہیں؟ بولیے سمعیات. یہ کیا ہیں؟ سمعیات. تو اب میں صرف سمعیات والے شعر پڑھنے لگا ہوں، تفصیل پھر کل ہو جائے گی. ایک دفعہ مجھ سے سنیں پھر میرے ساتھ پڑھیں، وقت نہیں ہے. جی. وَيَلْزَمُ الْإِيمَانُ بِالْحِسَابِ وَالْحَشْرِ وَالْعِقَابِ وَالثَّوَابِ وَالنَّشْرِ وَالصِّرَاطِ وَالْمِيزَانِ وَالْحَوْضِ وَالنِّيرَانِ وَالْجِنَانِ وَالْجِنِّ وَالْأَمْلَاكِ ثُمَّ الْأَنْبِيَاءِ وَالْحُورِ وَالْوِلْدَانِ ثُمَّ الْأَوْلِيَاءِ وَبِكُلِّ مَا جَاءَ عَنِ الْبَشِيرِ مِنْ كُلِّ حُكْمٍ سَارَ كَالدُّرُورِ. تو یہاں تک ہم رک جائیں گے. یہ شعر نمبر 57 ہے جہاں تک ہم رک رہے ہیں. ایک دفعہ اس کا ترجمہ سن لیں. وَيَلْزَمُ الْإِيمَانُ بِالْحِسَابِ، یوم آخرت کے حساب و کتاب پر ایمان لانا کیا ہے؟ لازم ہے. اور کس پہ ایمان لانا لازم ہے؟ یوم حشر پر. اور عقاب کسے کہتے ہیں؟ عذاب. اور ثواب کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی نعمت اور ثواب. نشر کسے کہتے ہیں؟ قبروں سے اٹھایا جانا اور جمع ہونا. اور صراط پل صراط. والمیزان، میزان کہتے ہیں اعمال کو تولا جانا. بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کوئی میزان نہیں ہوگا اور اعراض ہیں. یہ جو ہم اعمال کرتے ہیں اعمال اعراض ہیں اور اعراض کو تولنا ممکن نہیں ہے.
تو یہ ایک لمبی بات ہے، کل اس کی طرف اشارہ کر دیں گے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ، جب حضور نے فرما دیا کہ اعمال تلیں گے تو تلیں گے، پھر اس میں کوئی دوسری بات کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ والنیران اور جہنم کی آگ، والجنان اور جنان سے مراد جنتیں، تو جنت ایک نہیں ہے بلکہ جنتیں ایک سے زیادہ ہیں، تو جنان جمع کا لفظ استعمال کیا کہ جنتوں پر ایمان لانا، والجن جنات پر، والاملاک ملائکہ، اس سے کیا مراد ہے؟ ملائکہ، ثم الانبیاء اور سارے نبی، والحور اور حوریں، والولدان اور ولدان سے مراد وہ خدام ہیں جن کو جو ہے وہ جہنم نعوذ باللہ جنت کے اندر خدمت پر جنہیں معمور کیا جائے گا، انہیں کیا کہتے ہیں؟ الولدان۔ اور پھر اس کے بعد ثم الاولیاء، اولیاء کرام پر یقین رکھنا کہ اللہ کے اولیاء بھی ہیں، کیونکہ ان کا انکار نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وبکل ما جاء عن البشیر، اور ہر وہ شے جسے ہمارے بشیر و نذیر نبی کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، من کل حکم، ہر وہ حکم جو آپ نے پہنچایا سارا وہ ہو گیا، قد ضروری کہ اس پہ ایمان لانا کیا ہو گیا؟ ضروری ہو۔ تو یہ سمیات کی بات ہے جس کو انہوں نے ان اشعار میں سمیٹا۔ ایک دفعہ میرے ساتھ مل کے پڑھیں۔ وَيَلْزَمُ الْإِيمَانُ بِالْحِسَابِ وَالْحَشْرِ وَالْعِقَابِ وَالثَّوَابِ وَالنَّشْرِ وَالصِّرَاطِ وَالْمِيزَانِ وَالْحَوْضِ وَالنِّيرَانِ وَالْجِنَانِ وَالْجِنِّ وَالْأَمْلَاكِ ثُمَّ الْأَنْبِيَاءِ وَالْحُورِ وَالْوِلْدَانِ ثُمَّ الْأَوْلِيَاءِ وَبِكُلِّ مَا جَاءَ عَنِ الْبَشِيرِ مِنْ كُلِّ حُكْمٍ صَارَ قَدْ۔ تو الحمدللہ ہم یہ 58 نمبر شعر تک پہنچ گئے، اور ہمارے اشعار 58 سے لے کے 71 تک کتنے بچ گئے؟ 13 بچ گئے۔ تو کل میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ احباب، آج بھی تعداد تھوڑی ہے تو چلیں، جو کل کا دن ہے وہ آپ سب احباب نے یہاں پہنچنا ہے 3:30 بجے۔ کتنے بجے؟ ایک دن تھوڑی نیند قربان ہو جائے گی۔ مقصد یہ ہے کہ ہم 3:30 سے 4:30 ہم شرح مکمل کریں، اور 4:30 سے 5 ہم نے آپ کو اسناد دینی ہے۔ تو وہ میں چاہتا ہوں کہ سب کو مل جائیں، اپنے وقت میں یہاں بلا کر آپ کو دی جائیں۔ ایک اعزاز ہوتا ہے، وہ تب بھی ممکن ہوگا کہ جب 3:30 ہمارا درس شروع ہو جائے، تاکہ ہم، اور دوسری ریکویسٹ یہ ہے کہ مبشر وقار صاحب کے پاس لسٹ ہے، آج عشاء تک آپ سارے دوست جو ہیں کوشش کریں جو بھی مبشر صاحب ترتیب بنائیں اس کے مطابق اس لسٹ میں اپنے نام آپ ذرا چیک کر لیں، نام ٹھیک ہو، ولدیت ٹھیک ہو، تاکہ ہم نے آج رات کو آپ کے نام ان پہ لکھنے۔ تو سندیں آپ کی پرنٹ ہو گئی ہیں جو سرٹیفکیٹ ہیں، تو ہم نے آپ کے نام اس میں لکھنے ہیں۔ اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ الحمدللہ مجھے اس کتاب کی جو سند متصل اپنے استاذ ایک نہیں بلکہ 2-3 اساتذہ سے حاصل ہوئی، میں نے ان کے نام اس میں لکھ دیے ہیں سرٹیفکیٹ میں کہ میں کس سے روایت کر رہا ہوں، وہ کس سے کر رہے ہیں، وہ کس سے، اور یہ سند حضرت سیدنا امام احمد الدردیر تک پہنچتی ہے۔ تو اب آپ کی سند بھی انشاءاللہ اس سند سے کیا ہو جائے گی؟ متصل ہو جائے گی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے ان الاسناد من الدین، کہ یہ سند دین میں سے ہے، اس کی برکت ہوتی ہے۔ تو جب آپ اس کو کبھی کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں، کہیں بھی جا کر آپ بیان کریں گے تو بڑے یقین سے آپ بیان کریں گے، اس میں آپ کو برکت بھی نصیب ہوگی، کیونکہ سند آپ کی حضرت مصنف تک متصل ہوگی، تو اس کی اہمیت ہے۔ لہٰذا آپ اپنے نام چیک کر لیں، اور ہم پھر وہ نام انشاءاللہ لکھ کے وہ آپ کو کل انشاءاللہ وہ دے دی جائیں گی۔ دعائے خیر، آمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم انا نشکرک علی نعمت التوفیق ونرجوک القبول ونسألک المزید، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔